بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست مظہر خان۔ آپ میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، انسان کے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے، اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات انسان عروج پر ہوتا ہے، دولت، عزت، شہرت کی بلندیوں پر ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان زوال کا شکار ہو جاتا ہے، آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے، ایک دم غربت کا شکار ہو جاتا ہے، قرضوں میں جکڑ جاتا ہے۔ کئی ایسے لوگ جو کروڑوں پتی، لاکھوں پتی ہوتے ہیں، صدقہ خیرات، لاکھ روپے صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا زوال آتا ہے بعض اوقات کہ وہ خود مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کام ختم ہو جاتے ہیں، کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں، فیکٹریاں بند ہو جاتی ہیں، حالات کی وجہ سے گاڑیاں بک جاتی ہیں، گھر بک جاتے ہیں، انتہائی آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں، ایک دم وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا جب حالات کا پتہ چلتا ہے، ایسے لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک دلی افسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک دم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ لیکن دوستو، ان دوستوں سے میری یہ گزارش ہے کہ یہ دنیا اور یہ دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں، آنی جانی ہیں۔ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، اصل دار الجزا تو آخرت ہے۔ وہاں جو نعمتیں عطا کی جائیں گی وہ ہمیشہ والی نعمتیں ہوں گی۔ یہاں تو اللہ پاک کبھی عروج دیتا ہے، کبھی زوال دیتا ہے، اور یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ عروج صرف ہمیشہ کے لیے اللہ کی ذات کو۔ اللہ پاک کبھی زوال دے کے انسان کو جھنجھوڑتا ہے کہ وہ میری طرف رجوع کرے، کبھی غربت لا کر، کبھی مقروض کر کے، کبھی راحت اور سکون پہنچا کر اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے۔ جب حالات اس طرح تبدیل ہو جائیں، عروج سے زوال میں انسان چلا جائے، تو یہ زوال انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے، کرب میں مبتلا کر دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے۔ دوستو، یاد رکھنا، جب پیسہ آپ سے منہ موڑ لے، دولت آپ سے منہ موڑ لے، عزت، شہرت، سب کچھ آپ سے چلا جائے، آپ مقروض ہو جائیں، لوگ آپ سے قرض کا تقاضا کریں، آپ اس وقت اپنے آپ کو ڈپریشن کا شکار نہ کریں، اپنے آپ کو بلڈ پریشر کا مریض نہ بنائیں۔ آپ اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے مدد طلب کریں، استغفار کریں۔ اس کا ایک آپ کو مجرب عمل بتانے جا رہا ہوں۔ جب آپ کبھی عروج سے زوال میں چلے جائیں، جب سب آپ سے منہ موڑ لیں، سب کچھ آپ سے چلا جائے، آپ غربت کا شکار ہو جائیں، عروج سے زوال میں پہنچ جائیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے بھی آزمائش کے طور پر ساری نعمتیں لے لی تھیں، پھر سب کچھ عطا بھی کیا تھا۔ آپ بھی جب ان حالات کا آپ کو سامنا ہو، آپ اس نیج پر پہنچ جائیں، آپ اللہ سے مدد طلب کریں۔ یہ آیت کریمہ کا ایک حصہ، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اس کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ یہ جب آپ کے دوست آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، جب آپ کے رشتہ دار آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، آپ کے خونی رشتہ دار آپ سے دور بھاگیں، کیونکہ میرے دوستو، جب جیب میں کچھ نہ ہو، مال دولت نہ ہو، پیسہ نہ ہو، تو سب دور بھاگتے ہیں۔ اس وقت آپ اللہ سے دوستی کریں۔ اللہ پاک ہر مسلمان کا، مومن کا ولی ہے۔ آپ اللہ سے رجوع کریں، آپ اللہ کو اپنا دوست بنائیں،
پھر آپ دیکھیں آپ کے حالات بدلتے کیسے۔ آپ اس آیت کریمہ کا یہ حصہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، آپ نے صبح تہجد کے وقت اٹھنا ہے، اٹھ کر آپ نے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنی ہے، پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں آرام سے۔ آپ آیت کریمہ کا یہ حصہ اللہ ولی الذین آمنوا 313 بار پڑھنا ہے، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کے دعا کریں۔ جب یہ آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ دعا کریں، اللہ سے مانگیں، گڑ گڑائیں۔ اس عمل کو آپ نے 21 دن جاری رکھنا ہے، اور 21 دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام نعمتوں کے آثار دکھا دیں گے۔ آپ ایک بار کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عروج دے گا، مقام و مرتبہ عطا کریں گے، وہ ساری نعمتیں عطا کریں گے، آپ کو دولت، عزت، شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔